اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدعنوہ فی علم ولا کرم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہماں دارن تو تنہا داری۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ سب سے پہلے خلق کا معنی جاننے کے لیے ہمیں مفسرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، خلق نفس کے اس ملکے اور استعداد کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ پایا جائے تو اس کے لیے افعال جمیلہ اور خصال حمیدہ پر عمل پیرا ہو جانا آسان بھی ہو جائے، سال بھی ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں، کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے، لیکن اسی فعل کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سر انجام دینا الگ چیز ہے۔ مثال بیان فرماتے ہیں کوئی کام خلق اس وقت کہلائے گا کہ جب اس کو کرنے میں تکلف کی نوبت نہ آئے، یعنی جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، کان بے تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے، اسی طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقوی وغیرہ تجھ سے جب کسی تردد کے بغیر، توقف کے بغیر صدور پذیر ہوں گے تو اس وقت ان امور کو تیرے اخلاق میں شمار کیا جائے گا۔ اور حدیث طیبہ ہماری اس بات کی طرف بڑی رہنمائی بیان کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث طیبہ، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اور دوسری حدیث طیبہ بھی آپ اسے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں، ما مسست دیباجن والا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی دیباج کو، کسی حریر کو نہیں چھوا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کسی خوشبو کو نہیں سونگھا۔ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کی، حضور نے ان 10 سالوں میں مجھے ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا، کیونکہ یہ بچے تھے اور بچپنے میں ہی ان کی والدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا تھا۔ اور فرماتے ہیں، اور نہ ہی کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو حضور نے مجھ سے پوچھا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور نہ ہی کسی ایسے کام کے بارے میں جو میں نے نہ کیا ہو اور حضور نے مجھ سے پوچھا ہو کہ میں نے تجھے کام کہا تھا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک بنایا ہے۔ اسی طرح کل جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور ہی فرماتے ہیں کہ مومن کے جب نامہ اعمال تلیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، جس کا سب سے زیادہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب درج ہوگا، وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے زیادہ قیامت کے دن اور کوئی بھی وزنی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ برے اخلاق کے مالک بیہودہ گفتگو کرنے والے شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ جو بندے اچھے اخلاق والے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک ان کے نامہ اعمال کو دوسرے لوگوں کی بنسبت بدرجہ وزنی بنا دیں گے۔ اور جب نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اینڈ رزلٹ جنت میں داخلہ ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موٹی موٹی 2 باتیں بیان فرما دیں۔
یہ تو بیان فرما دیں وہ کون سی دو چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ تو حضور نے فرمایا پہلی چیز تقوی ہے، دوسری چیز اخلاق ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر جمع ہو جائے، اچھے اخلاق جمع ہو جائیں، وہ اشخاص اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ دو ایسی چیزیں بتا دیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ایک انسان کا منہ ہے، دوسری انسان کی شرمگاہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گی۔ اللہ پاک ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اچھے اخلاق کے ذریعے ایک انسان، جو بندہ ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، سارا دن وہ نفلی روزے رکھتا ہے، اس کے یہ اعمال ایک طرف، ایک بندہ صرف اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ بندہ اس سے بازی لے جاتا ہے۔ یہ روایت کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ ارشاد فرماتی ہوئی سنا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور نوافل پڑھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک طرف ایک عابد تو جو عبادت کے اندر اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے، اور ایک طرف یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ حق گوئی بیان کرنے والا ہے، یہ شرم و حیا والا ہے، یہ شجاعت والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنے والا ہے، تو یہ بندہ اس روزہ دار کے اور اس نوافل پڑھنے والے کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے بغیر کسی محنت کیے ہوئے۔ اب جو اچھے اخلاق والے ہوں گے جنت میں تو یہ داخل ہوں گے، لیکن ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہوگا۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے اور اپنی قسمت کے اوپر ناز کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتی ہوئے سنا کہ میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں یعنی کناروں میں گھر دینے کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو شخص کیا کرے، حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی چھوڑ دے، لڑائی کو ترک کر دے، تو حضور فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے میں اس کو جنت کے اطراف میں گھر لے کے دوں گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو جھوٹ، جو مذاق میں بھی اگرچہ ہو، اس کو اگر ترک کر دے تو اس کو میں جنت کے وسط میں گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا تو اس شخص کو جنت کے بلند حصے میں گھر لے کے دینے کی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت لیتا ہوں۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، حق پر ہونے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دینا، جنت کے اطراف میں گھر مل گیا۔ جھوٹ اگرچہ مذاق میں ہی وہ بندہ بولتا ہے، جھوٹ چھوڑ دے، جنت کے وسط میں گھر مل جائے گا۔ اور اگر بندے کے اخلاق اعلیٰ ہوں تو جنت کے سب سے جو اعلیٰ مراتب میں اعلیٰ درجے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس جگہ اس شخص کو گھر عطا کیا جائے گا۔ اور اچھے اخلاق والا جس طرح آج دنیا میں وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہے، کل پیارے مصطفیٰ کے بھی وہ قریب ہوگا۔ وہ کس طرح؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور اس کے الٹ کہ وہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا، سب سے زیادہ مجھ سے وہ دور ہوگا جو بندہ کیا کرنے والا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں کہ جو تکلف کے ساتھ منہ کھول کر کلام کرے، تکبر کے طور پر بات کرے، اور ایسا بندہ ہو جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھے یعنی متکبر شخص ہو، تو ایسا شخص سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین بھی ہوگا اور سب سے زیادہ مبغوض بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحابہ کی اور جو ہمارے سلف صالحین جو بزرگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔